السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم مڈل ایسٹ میں واقع ایک ایسے عرب ملک کو ایکسپلور کریں گے دنیا کا پہلا الفابیٹ اور لکھنے کا فن یہیں سے ایجاد ہوا۔ یہ عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں دیکھنے پر بھی آپ کو صحرا نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں بیئر کلچر مکمل طور پر قانونی ہے۔ اس ملک کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لبنان کی۔ مسلم ملک مگر یورپ اور عرب کلچر دونوں۔ OMG! لبنان کی سٹیزن شپ اور ویزا جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ مزیدار کھانے، لوگوں کا لائف سٹائل اور آج کی خوبصورت سیر ہماری طرف سے، وہ بھی گھر بیٹھے ہم آپ کو کروائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، ایسی دلچسپ انفارمیشن اور ہائیڈ کنٹریز کے فیکٹس جاننے کے لیے محبت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں لبنان کے نان سٹاپ ٹریول پر۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، اس سے پہلے ہم اس ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، شاید جو آپ نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ 22 نومبر 1943 کو فرانس سے لبنان نے آزادی حاصل کی۔ لبنان کی تہذیب تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، اس ملک کو آزاد ہوئے 82 سال گزر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ تاریخی لحاظ سے بہت ہی پرانا ملک ہے۔ ارے ٹھہریے، اب ذرا جانتے ہیں کیا لبنان خوشحال ملک ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں۔ 1960 سے 1970 میں لبنان کو مڈل ایسٹ کا پیرس کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہی تھی، یہاں یورپی سٹائل کی عمارتیں، گلیاں اور روایتی کیفے موجود تھے، بالکل ایسے جیسے پیرس میں۔ مڈل ایسٹ کا واحد ملک جہاں خواتین کو تعلیم، فیشن اور حق میں بولنے کی آزادی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت ہی ماڈرن اور کلچرڈ سمجھے جاتے ہیں۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، اب ذرا ہم آپ کو اس کنٹری کی کچھ مزید تاریخ بتاتے ہیں۔ 1975 کی خانہ جنگی اسرائیلی حملے اور رفیق حریری کا قتل ملک کو عدم استحکام میں دھکیلتا گیا۔ رفیق حریری لبنان کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے لبنان کی خانہ جنگی کے بعد تعمیر نو کا آغاز کیا، معیشت، تعلیم اور انفراسٹرکچر پر بہت زیادہ کام کروایا۔ یہ وہ شخصیت تھی جو مغربی دنیا اور سعودی اتحاد کے رہنما تھے، حزب اللہ اور شامی اثر کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے شام کی فوجی موجودگی کے خلاف تحریک شروع کی۔ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے ٹھیک 14 فروری 2005 کو کار بم دھماکے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ لبنان کا آفیشیل نیم ریپبلک آف لبنان ہے۔ بارڈر کے لحاظ سے یہ ملک مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں میڈیٹرینین سی کو لگتا ہے۔ اس ملک کی صرف اور صرف ٹوٹل آبادی 5.3 ملین ہے۔ پر اسکوائر کلومیٹر میں آپ کو 667 لوگ ہی مقیم نظر آئیں گے۔ رورل ایریاز میں 12% جبکہ اربن ایریاز میں 88% لوگ آباد ہیں۔ لبنان کا کیپٹل بیروت ہے، جس کی ٹوٹل آبادی صرف 25 لاکھ کے قریب ہے۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، اس ملک کے مذہب میں 67% سنی شیعہ، 32% کرسچن، 5% دروز اور دیگر اقلیتیں بھی شامل ہیں۔ مشرقی وسطی کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ملک۔ یہاں زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، اسی لیے تو اس ملک کا لٹریسی ریٹ 93.7% ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کو اٹھنے، بیٹھنے، پڑھنے، لکھنے کا شعور ہے۔
لبنان کی آفیشیل لینگویج عربی ہے۔ یہاں انگلش اور فرانسیسی میں بھی لوگ ایکسپرٹ ہیں۔ عرب کنٹری کا ذکر ہو اور مزیدار کھانوں کی بات نہ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری ویڈیو ان کے بغیر ادھوری ہے۔ ہوموس چنے کا پیسٹ اور روٹی کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بکلاوا میٹھا قسم کا ڈیزرٹ، مناقش عربی قسم کا پیزا جو ٹورسٹ اور مقامی حضرات میں بے حد مقبول ہے۔ اس ملک کا قانونی نظام ایک مکس سسٹم جس میں فرانسیسی قانون، اسلامی شریعت اور روایتی فرقہ وارانہ شامل ہے۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں الفابیٹ کا جنم اور لکھائی کا آغاز لبنان سے ہوا؟ تقریباً 3200 سال پہلے یعنی 12th سینچری قبل مسیح میں ہوا تھا۔ آج جو دنیا کو قلم، زبان اور تحریر، یہ سب اسی ملک نے دی۔ یہ ملک ہے تو عرب، مگر یہاں صحرا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں ہر سال بارشوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ لبنان کا 13.4% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے عرب دنیا کا تصور تو کیا ہوگا جہاں سخت اسلامی قوانین، بیر کا نام لینا بھی مشکل ہوتا ہے، مگر اس ملک میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہاں کی حکومت مذہب سے الگ ہے، یعنی ہر کمیونٹی مسلمان، عیسائی، دروز اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ ارے ٹھہریے، ایک اور دلچسپ بات بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ یہاں صدر عیسائی، وزیر اعظم سنی مسلمان، اسپیکر پارلیمنٹ شیعہ مسلمان ہوتا ہے، اسی لیے تو یہاں ہر قسم کی آزادی ہے۔ ہم نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا مسلم ملک، مگر کلچر یورپ اور عرب دونوں، آخر کیسے؟ لبنان وہ ملک ہے جہاں یورپ کی چمک دھمک اور عرب دنیا کی مہک ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ لبنان سٹی بیروت کی سڑکیں پیرس جیسی، مگر دل عربی روایات سے لبریز۔ معزز ناظرین، یہ ملک نہ صرف مکمل یورپ ہے اور نہ ہی مشرق، بلکہ دونوں کی خوبصورتی کا انمول سنگم مانا جاتا ہے۔ اگر آپ اس ملک کی سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل بھی آسان نہیں، کیونکہ یہاں پیدائش پر شہریت نہیں ملتی۔ اگر باپ لبنانی ہو تو بچہ لبنانی کہلائے گا، جبکہ ماں اگر لبنانی ہو اور باپ غیر ملکی ہو تو بچہ لبنانی شہریت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو غیر ملکیوں کے لیے شہریت لینا بہت مشکل ہے۔ ایک اور خاص بات، پاکستانیوں کے لیے لبنان کا ویزا آسان نہیں، سفارت خانے اور ایجنسی کے ذریعے اپلائی کرنا ہوگا، کیونکہ ویزا آن ارائیول نہیں ملتا۔ سیر و سیاحت کے لیے دعوت نامہ، ہوٹل بکنگ اور بینک سٹیٹمنٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، بعض اوقات لبنان میں ویزا کلیئرنس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے۔ لبنان وہ ملک ہے جو کبھی عرب دنیا کا پیرس کہلاتا تھا۔ ورلڈ بینک اور UNDP کے مطابق لبنان 80% سے زائد غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 45% سے بھی زیادہ ہے۔ کیا آپ بھی کبھی اس ملک کا وزٹ کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے محترم اور معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ اپنی محبت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی میزبان کو دیں اجازت، ایک نیو ٹریول تک کیجیے ہمارا انتظار۔ تب تک کے لیے سب کا اللہ نگہبان۔